تو میرے دوستو، یہ دنیا کی مشقتوں میں جو آخرت کی اعمال ہیں یہ بڑی نعمت ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس شان سے رمضان دیا ہے۔ یہ سرکار کا صدقہ ہے، سرکار کی امت میں پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کی امت میں پیدا ہونے کے ناطے بڑی شانیں ملی۔ اس شان سے ماہ رمضان ملا ہے کہ دنیا ترس جاتی ہے، پچھلی امتیں، کاش کہ ہمیں بھی ایسا رمضان ملتا۔ اور ادھر کہتے یار پھر آ رہے ہیں، گھبراہٹ، شرمندگی، پشیمانی اور بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں بھائی، میں کیوں گھبراؤں؟ میں نے روزہ نہیں رکھنا، روزہ رب نے رکھوانا ہے۔ مجھے کہ یہ میری کیا ٹینشن ہے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ میرے رب کا مسئلہ ہے۔ میرا کام نیت کرنا ہوگا، سحری کھانا ہوگا، بس آگے توفیق دینا اس کا کام ہے۔ اللہ پاک ہمت عطا فرمائے۔ میں نے اس کے لیے آپ کو ایک نسخہ بتایا تھا کہ آپ حضور علیہ السلام کی پوری امت کے لیے روزے کی آسانی اور ٹھنڈک کے لیے آپ روزانہ 2 رکعت ابھی سے شروع کر دیں، 2 رکعت۔ یا اللہ حضور کی امت کے لیے ماہ رمضان کو ٹھنڈا بھی فرما دے، آسان بھی فرما دے، صیام بھی آسان فرما دے، قیام بھی آسان فرما دے۔ ان میں ایک امتی میں بھی ہوں، بہت مسکین عاجز ہوں، میرا نفس مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ تو مر جائے، تو نہ رکھی روزہ، لیکن مولا میں نے نیت کی ہے، تو ہمت دے دے۔ تو اسی دوستو، ہماری تربیت کے لیے یہ مہینہ آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر اب نئی حکومت بنی نا، ہر شخص کوششیں کرتا ہے یار کوئی اپنا واقف کار بھی کوئی وزیر ہے تو بندہ رابطہ کرے، ایم پی اے واقف کار ہو، ایم این اے واقف کار ہو، کسی تھانے دار سے تعلق ہو، کسی مجسٹریٹ سے تعلق ہو، کسی ایس پی ڈی ایس پی سے تعلق ہو، آئی جی ڈی آئی جی سے تعلق ہو۔ اور دوستو یہ سارے بندے ہیں، اور ہمیں ان بندوں کا رب پروردگار کائنات کو بنانے والا، زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا، سورج پہ کنٹرول رکھنے والا، چاند پہ کنٹرول رکھنے والا، دن اور رات کے نظام کو چلانے والا، الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا تنہا پیدا کرنے والا، لم یتخذ ولدا، جس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، کائنات میں جس نے اپنا مشیر کسی کو نہیں بنایا، شریک کسی کو نہیں بنایا، وخلق کل شیء، ہر چیز کو تنہا پیدا کیا، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی آرکیٹیکٹ کے، یہ سارا کائنات کا نقشہ ڈیزائن کیا۔ کیسا زبردست ڈیزائن سائنس نے آج سمجھا۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو دنیا میں پہاڑی نظام ہے نا، پہاڑی سلسلے ہیں، یہ ایک پہاڑ بھی اتفاقی نہیں رکھا گیا، چن کے جگہوں پہ رکھے گئے یہ پہاڑ، چن کے۔ اگر یہ پہاڑی سلسلے یوں نہ ہوتے تو دنیا میں بارشوں کا سلسلہ نہ ہوتا۔ ایک پہاڑ کو سلیکشن کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ وہ جو رب پہاڑ کو بے وجہ بے موقع نہیں رکھتا، کیا وہ زندگی میں تیرے اوپر اگر کوئی حال آتا ہے بے موقع دیتا ہے؟ کہتا نہیں یار جی آ گیا، حکمت ہے اس کی، نہیں سمجھ آتی مجھے، میری عقل چھوٹی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس کی حکمت ہے۔ وہ کسی کو تھوڑا دے، حکمت ہے، زیادہ دے، حکمت ہے، اور کسی کے حالات اچھے لائے، حکمت ہے۔ اس لیے کوئی چیز بے حکمت کے نہیں، حکمت کے بغیر نہیں۔ اس کا اندازہ ہر چیز میں، فقدرہ تقدیرا، اے بندو میں نے ہر چیز کا اندازہ کیا۔ میرے اندازوں کو دیکھنا ہو تو دیکھو کیسے میں نے دنیا کے اندر کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں۔ کوئی خاکی ہے، کوئی آبی ہے، کوئی نوری ہے، کوئی ناری ہے، کوئی آبی ہے، کوئی حیوانی ہے، کوئی جمادات میں سے ہے، کوئی نباتات میں سے ہے، کوئی آسمانی ہے، کوئی زمینی ہے، کوئی بحری ہے، کوئی بری ہے، کوئی کیسی ہے۔ دیکھو ایک طرف میں نے پروانہ بنایا ہے، کتنا چھوٹا سا ہے، ایک طرف میں نے ہی جبریل بنایا ہے، کتنا بڑا ہے۔ دیکھو تو صحیح، ایک طرف میں نے چیونٹی بنائی ہے، ایک طرف میں نے ہاتھی بنایا ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ کیسی کیسی مخلوقات تمہارے رب نے ڈیزائن کی ہیں، کیسے کیسے اندازے ہیں۔ میرے اندازے دیکھنے ہوں تو دیکھو کائنات کے اندر ساری مخلوقات پہ کو میں نے جو ڈیزائن کیا، صرف پرندوں کو آپ دیکھ لیں، اس کی ڈیزائننگ کو دیکھیں، چڑیا کی ڈیزائننگ۔ اے بندو اگر رب کو پہچاننا ہو تو چڑیا کی ڈیزائننگ میں رب کو پہچانو، مرغابی کے اڑنے میں رب کو پہچانو، سرخاب کو دیکھو اور رب کو پہچانو۔
پیرٹ طوطے کی چونچ کو دیکھو اور اس کے ڈیزائن اور رنگ کو دیکھو اور اس کی سرخی کو دیکھو، پیچھے اس کی سبزی کو دیکھو، مجھے پہچانو، میں اللہ ہوں، میرا ڈیزائن ہے، میں نے بنایا۔ چڑیا کی دم پر کیسے نقطے پہنے لگائے ہیں، کس مہر سے لگائے ہیں، پہچانو مجھے، کون ہوں میں، کیسے کیسے۔ اور پھر کوے کی ڈیزائننگ علیحدہ ہو رہی ہے، کبوتر کی ڈیزائننگ سفید رنگ کی علیحدہ ہو رہی ہے، چیل کی ڈیزائننگ علیحدہ ہو رہی ہے، کیسا نظام ہے۔ اور پھر تتلی پہ چھاپیں لگ رہی ہیں، ایک تتلی کو 20 رنگ دے دیے اور کیسی چھوٹی سی جگہ پہ رنگوں کا مجموعہ فٹ کر دیا، وہ اڑتی ہے، کیسے حسین لگتی ہے۔ تمہیں تتلی تو اچھی لگتی ہے، پیچھے تتلی کا ڈیزائن کرنے والا بھی تو اچھا لگنا چاہیے۔ ایسے بندو غور کرو میری ذات میں، تمہارا میرا اتنا گہرا تعلق ہے۔ فقدرہ تقدیرا، میں نے اندازہ کیا ہے ہر چیز کا، اس لیے میں نے تمہارے لیے بھی اندازہ کیا کہ تمہاری دنیا کی زندگی اتنی سی بنائی، تھوڑی سی بنائی، اور میں نے تمہاری آخرت کی زندگی بہت بڑی بنائی۔ اس میں میں نے موت رکھی، وہاں میں نے موت نہیں رکھی، یہ میرا اندازہ، سمجھو اس کو۔ اس کے لیے میں نے وہاں کی تیاری کے لیے تمہیں یہاں آرڈر کیا کہ یہاں تیاری کر کے آنا، وہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے یہاں کی گرمی کا روزہ رکھ۔ یہ گرمی آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، گویا اس گرمی کے لیے چھتری کا سامان، چھت کا سامان کر رہے ہیں۔ کہتے یار کون رکھے؟ جس نے اپنا گھر بنانا ہوتا ہے نا جون جولائی میں، اسے سورج کے انگارے بھی کچھ نہیں کہتے، ایسے کھڑا جناب گردن اکڑا کے کھڑا ہوتا ہے، اے پانی لیا، بجری لیا، فلاں لیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر کے لیے تو اتنا مر رہا ہے، جب تجھی سے بات کی جاتی ہے کہ روزے آ رہے ہیں، کہتا ہے یار بڑے مشکل، دھوپ بڑی سخت ہے۔ وہیں دھوپ تمہیں سخت لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آخرت یاد نہیں، دنیا یاد ہے، آخرت بھولی پڑی۔ اس لیے دوستو، ماہ رمضان کو بوجھ نہیں سمجھنا۔ پروردگار اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنا تعلق دینا چاہتا ہے، اپنے ساتھ مناجات کی توفیق دینا چاہتا ہے، اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے۔ انکار نہ کیجئے، انکار نہ کیجئے، جو روزہ نہیں رکھے گا وہ انکار کر رہا ہے، انکار نہ کیجئے۔ آج آواز لگ رہی ہے بندے میں تجھے بلانا چاہتا ہوں، کل کو پھر تو چیخے گا ہائے اللہ میری سن لے۔ تو کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھے بلایا کرتا تھا، روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، حج کے ذریعے، تو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آج مجھے کیوں بلا رہا؟ اسی دوستو وقت گزر رہا ہے، 20 دن کے قریب رہ گئے ہیں، نیت کو پکے سے پکا کیجئے، کچھ اور ساتھیوں سے بھی نیت کروائیے، کچھ بھی ہو رمضان سے گھبرائیں گے نہیں، تراویح بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے۔ اس کے لیے ماہ شعبان کو بھی قیمتی بنا لیجئے، ماہ شعبان کو قیمتی بنا لیجئے۔ شعبان، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ جس طرح رمضان کے روزے رکھتے تھے، شعبان بھی پورا مہینہ روزہ رکھتے۔ وہ آقا آپ کو 1 مہینہ رکھواتا ہے، خود 2 مہینے رکھتے۔ کہاں سے ایسا آقا لاؤ کہ ملازم متحد کو تھوڑا کام، خود زیادہ کام کر رہا ہے، خود 5 آپ کو 5 نمازوں کا کہا، خود 6 8 10 اور بلکہ ساری رات نمازوں میں رہتے ہیں۔ امت کو کتنا تھوڑا اور خود کتنا زیادہ کیا۔ اور پھر فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں؟ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ امت کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اس مہینے میں فرشتے اعمال نامے جو سارا سال لکھتے رہتے ہیں، اس کا مجموعہ پروردگار کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ روزے کی حالت میں بندے پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔